بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں کیجول ٹاک۔ ہمیں یورپ کو ماننا ہوگا یا پھر مکمل طور پہ رد کرنا ہوگا۔ ہم زیادہ دیر تک اس فکری مغالطے میں نہیں رہ سکیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بطور پاکستانی مسلمان یا جس بھی خطے کے مسلمان ہیں، ہم اسلام کو مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں نے رواداری، شائستگی، علم، انصاف اور ترقی کا اسلام چھوڑ کر انتہا پسندی کا اسلام کو اپنا لیا ہے۔ ہم متحارب قسم کے مسلمان مشہور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم ہر وقت مرنے اور مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹا سا کام کریں، اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو ہیروز ہیں، خاص طور پہ اسپیشلی یورپ کے ہیروز ہیں، آپ ان کی فہرست نکال کے دیکھیں اور اپنے ہیروز کی فہرست دیکھیں اور اپنے سامنے رکھیں، اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اس فہرست میں جو مسلمانوں کی فہرست ہے وہ محمد بن قاسم سے سٹارٹ ہوگی اور ٹیپو سلطان پر آ کے ختم ہوگی۔ اور اس میں کوئی جو ہے وہ برائی کی بات نہیں ہے، ہمارے یہ ہیروز ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں یورپ کے ہیروز یا ویسٹ کے ہیروز، ان میں آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سائنسدان ملے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی وہ مصور ملے گا، کوئی پروفیسر ملے گا، کوئی موسیقار ملے گا، اور اس میں جنگجو بھی شامل ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اس سے زیادہ اہم وہ چیز ہے کہ 4 مسلمان جو سائنسدان ہیں، جنہوں نے دنیا میں کیلیگرافی ہو یا پھر جو ہے وہ ٹیلیسکوپ ہو، الجبرا ہو اور انسائکلوپیڈیا کی بنیاد رکھی تھی، وہ ہمیں بالکل بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ارطغرل جو ہے وہ یاد ہے، ہمیں محمد بن قاسم یاد ہے، ہمیں ٹیپو سلطان یاد ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ آپ بات کریں الخوارزمی کی، جنہوں نے الجبرا کی بنیاد رکھی تھی، یا پھر آپ بات کر لیں الفارابی کی، وہ بھی بڑے اہم تھے، جس نے خلا کے اوپر تحقیق کی، جس نے ریاضی اور طب اور فلسفہ اور موسیقی پر کام کیا۔ آپ ہماری تاریخ میں محمود غزنوی کے ساتھ الباطنی بھی موجود تھا، لیکن ہم نے اس کو صریحاً بلا دیا۔ کیونکہ ہمیں جو ہے وہ صرف اور صرف انتہا پسند اور لڑاکا اور جنگجو قسم کے ہیرو یاد ہیں۔ جس نے الباطنی نے، آپ کو یاد ہوگا، جس نے موسموں اور سال کی طوالت طے کی تھی کہ موسم کس طرح سے بدلتے ہیں اور سال کا پیریڈ کیا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے بعد اگر ہم بات کریں ابن سینا کی، انہوں نے دنیا کو ادویات کا فن دیا تھا۔ یا پھر ابن بطوطہ بھی تھے، جنہوں نے فن سیاحت کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر ہم ابن رشد کی بات کریں، یا پھر ارسطو اور افلاطون جو تھے، یہ ابن رشد کے ہی منہون منت ہیں۔ ابن رشد وہ پہلے جو ہے وہ ہسٹورین تھے، جنہوں نے ارسطو اور افلاطون کو دنیا سے متعارف کرایا۔ اگر آپ عمر خیام کی بات کریں، جنہوں نے علم نجوم کو باقاعدہ سائنس بنا دیا تھا۔ ابن قرہ بھی تھا، جس نے شماریات کی بنیاد رکھی۔ ابن رازی بھی تھے، جنہوں نے فزکس کی بنیاد رکھی تھی۔ جابر بن حیان بھی تھے، جنہوں نے کیمسٹری کی بنیاد رکھی تھی، اور الکندی بھی تھے۔ لیکن ہم نے صرف اور صرف جنگجو ہیروز کو یاد رکھا ہوا ہے۔ الکندی نے ریاضی، طبیعت، فلسفہ، ہیبت اور موسیقی اور طب اور جغرافیہ جیسے علوم جو ہے وہ ان کو اعلیٰ پائے پہ پہنچایا، اور ان کے اوپر انہوں نے بے شمار جو ہے وہ کتب تحریر کی۔ لیکن ہم نے صرف اور صرف ایک ہی سائڈ یاد رکھی ہوئی ہے، جو کہ آج کل آپ غازی ارطغرل ڈرامے کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں، ابن حاتم بھی تھے، جنہوں نے سائنس کو علمی عمل بنایا۔ ابن ظہور بھی تھے، جس نے سرجری متعارف کرائی تھی۔ ابن خلدون بھی تھے، جس نے تاریخ کو ایک سائنس کا درجہ دیا تھا۔ اور ابن عربی بھی تھے، جنہوں نے جو ہے وہ اپنا روحانیت کو ایک نئی دنیا بنایا، ایک نئی سائنس متعارف کروایا۔ لیکن آپ آج کے کسی بھی پاکستانی نوجوان سے، بلکہ پاکستانی عام آدمی نوجوان کو چھوڑیں، آپ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر سے یا کسی پڑھے لکھے جن کا کام ہی پڑھنا اور پڑھانا ہے، آپ ان سے بھی پوچھیں، میں یہ دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، وہ جو میں نے آپ کو نام اوپر گنوائے ہیں، آپ کو کم و بیش جو ہے وہ کوئی چند لوگ ہی ملیں گے جو آپ کو یہ بتائیں کہ مسلمان سائنسدانوں نے یہ بھی جو ہے وہ کام کیے تھے، یا ہمارا یہ بھی علمی شجرہ ہے۔ لیکن ہم نے کمانڈروں کا پورا شجرہ ہم جانتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظہیر حسن جیسے جو نوجوان ہیں، جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں ایک خبر آئی تھی، جو ایک فرانس میں ایک نیوز پیپر ہے، اخبار ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جاری کیے تھے، وہ ان کے پرانے دفتر چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو وہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ پوری بات یہ تھی کہ ان جو وہ اخبار تھی جو اس طرح کے خاکے شائع کرتی ہے، انہوں نے اپنا دفتر ہی وہاں سے جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہوا تھا۔ تو ہمیں اس طرح کے اقدامات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے، پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور دوسری بات،
آپ سے بہت ہی انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا، یہ حکومتوں کے کرنے والے کام ہیں، انہی کو کرنے چاہیے۔ اگر ہم تھوڑے سے جو میں نے آپ کو یہ اوپر مسلمان سائنسدانوں کے اور مسلمان جو ہے وہ فلسفیوں کے اور مسلمان تاریخ دانوں کے کارنامے گنوائے ہیں، اگر ہمارے ہیروز کی لسٹ میں یہ لوگ بھی شامل ہوں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اندر جو انتہا پسندی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔